یوریشین طبقے کی بنیاد پرتگالیوں کی آمد کے زمانے سے پڑی تھی۔ پھر فرینچ اور ولندیزیوں نے آ کر اچھوتوں کو عیسائی کیا۔ جو شخص بوٹ اور ہیٹ پہن کر بگڑی ہوئی پرتگالی بول لے وہ یوریشین سمجھا جاتا تھا۔ فرانسیسیوں میں نسلی تعصب نہیں تھا۔ ان کی آمد سے اس طبقے کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ یوریشین بڑے قابل رحم لوگ تھے۔ بیچارے کرانی جو انگریز اور براہمنوں کے مقابلے میں شودر اور چنڈال کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس نے دور سے اپنی نقرئی مونٹ کی چھڑی بڑھا کر بوڑھے کی کمر میں چبوئی۔ ابو المنشور، اگر تم چاہتے ہو کہ اسی ہنٹر سے میں تمہاری کھال نہ ادھیڑ دوں تو ذرا زیادہ طاقت سے پتوار چلاؤ، اس نے کہا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے پیٹر سے پوچھا۔ پیٹر خراٹے لے رہا تھا۔ سرل نے لالٹین اٹھا کر بنگال گیزٹ پر نظر ڈالی۔ کل کا اخبار تھا، 8 جون 1798۔ سرل یک بہ یک چونک اٹھا۔ آج اسے ہندوستان آئے پورے 5 سال ہو گئے تھے۔ ان 5 سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ نیل کی تجارت دن دنی رات چوگنی ترقی کر رہی تھی۔ گجرات کی نیل کی صنعت دم توڑ چکی تھی۔ اس کی جگہ کمپنی کے انگریز پلانٹرز دلی سے بنگال تک پھیل چکے تھے۔ بنگال کا کسان انگریز پلانٹرز سے قرضہ لے کر نیل بوتا تھا اور پھر مختلف طریقوں سے اس پر ظلم توڑے جاتے تھے۔ عدالتوں میں اس کی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ انصاف کرنے والے خود ان پلانٹرز کے بھائی بند تھے۔ کنارے پر آ کر رادھے چند نے لالٹین اونچی کی اور اس کی روشنی کو پانی پر چمکایا۔ قریب بادشاہ کا جھونپڑا تھا جس میں گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ بانس کے جھنڈ کے نیچے ان کا اپنا چھوٹا سا مکان تھا جس کے دروازے پر چراغ جل رہا تھا۔ سارے میں ایک ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ بہت سی زنجیروں کے جھنجھنانے کی آواز نے اس سناٹے کو توڑا۔ رادھے چند نے چونک کر دیکھا، سامنے چند فقیر موجود تھے۔ بانسوں کے جھنڈ سے نمودار ہو کر وہ رادھے چرن کے مکان کی طرف موڑ گئے تھے اور دروازے پر کھڑے حسب معمول صدائیں لگا رہے تھے۔ رادھے چرن نے بڑی کوفت کے ساتھ انہیں دیکھا۔ ستیہ نارائن کے بھکاری اس کے دوار پہ کھڑے تھے اور اس کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اچھی فصل کی دیوی لکشمی کے بھجن گانے والے یہ مسلمان فقیر گاؤں گاؤں گھوما کرتے۔ صدیوں سے یہ فقیر اسی طرح گاتے بجاتے آئے تھے۔ گاؤں کی عورتیں ان فقیروں کی جھولی میں آٹا اور چاول ڈالتی تھیں اور ان سے دعائیں لیتی تھیں۔ ان کی آواز سن کر شنیلا کی ماں دروازے پر آئی۔ اس کے مٹکے خالی پڑے تھے، فقیروں کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے ساڑی کے آنچل سے آنسو خشک کرنا چاہے اور چپ چاپ کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ اچھا، فقیروں نے اطمینان سے دعائیں دیں اور واپس مڑنے لگے۔ اب ان کو ہر گھر سے یہی سننے کو ملتا تھا، ہمارے پاس دان کے لیے کچھ نہیں۔ ان کو اس قحط سالی کی عادت پڑ گئی تھی۔ بڑے کال کو پڑے تقریباً 3 سال ہو چکے تھے جب سنا تھا کہ فرنگیوں کی راجدھانی کلکتہ کی سڑکیں فاقے سے مرتے ہوئے انسانوں کی لاشوں سے پٹ گئی تھیں، مگر اب کلکتے کی سڑکیں دور دور تک پھیل گئی تھیں۔ اب گاؤں گاؤں لوگ مر رہے تھے۔ تیل سونے کے بھاؤ بک رہا تھا، نمک انکا تھا، چاول کی وہ صورت کو ترس گئے تھے۔ چھالیا اور تمباکو اور چاول اور نمک اور ہر شے کی تجارت پہ کمپنی بہادر کے فرنگیوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ دریاؤں پر ان کی کشتیاں مال سے لدی ہوئی چل رہی تھیں، مگر بازار میں قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی تھیں۔ چوپال میں 7-8 آدمی اور آن کے بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئیں۔ اجیت دادا، تم بھی ڈھاکے سے آ رہے ہو؟ پرمدر نے پوچھا۔ ہاں، میں بھی اور لبیب بھی اور سب۔ اب وہاں کھانے کو نہیں ملتا، سب کرگے ٹوٹ گئے۔ اب ہم بھی ہل چلائیں گے۔ تمہارے راجا صاحب ہمیں زمین جوتنے دیں گے؟ اجیت نے کہا۔ پتہ نہیں، پرمدر نے اکتا کر جواب دیا۔ وہ یہ سب سوچتے سوچتے عاجز آ گیا تھا، لیکن اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ لوگ جوق در جوق دیہات کا رخ کر رہے تھے۔ زرعی زمین پر آبادی کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ ہندوستان جو دنیا کا سب سے بڑا صنعتی ملک تھا، اب خالص زراعتی ملک میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جہاں پیداوار کم تھی، لگان زیادہ اور روز قحط پڑتے تھے۔ ان آنکھوں نے کیا کیا زمانے پلٹتے دیکھے۔ رادھے چرن نے چوپال کے ہجوم پر نظر ڈال کے سوچا۔
کارن والیس کے نئے قانون نے بالکل ہی کمر توڑ دی تھی۔ رادھے چرن نے آنکھیں بند کر لیں۔ کلکتے کی تسخیر کے بعد بھی شیو راج نے انگریزوں کے عہد نامے پر اعتبار کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا تھا۔ رادھے چرن کا باپ ان سب مارکوں میں شیو راج کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ انگریزوں نے ہوگلی میں قتل و غارت مچایا تو شیو راج نے لکھا، تم نے میری پرجا کو تاراج کیا، تم اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہو، اگر تم محض تاجروں کی طرح رہنے پر اکتفا کرو تو میں تمہاری ساری مراعات واپس کر دوں گا، کیونکہ جنگ تباہ کن ہے، تم مجھ سے امن کے معاہدے کرتے ہو اور پھر حملہ کر دیتے ہو۔ شیو راج نے لکھا، مرہٹے جن کو کسی مقدس انجیل کا واسطہ نہیں ہے اپنے معاہدے پر قائم ہیں، اور تم جو خدا اور عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں کھاتے ہو اپنے وعدوں کو توڑ ڈالتے ہو۔ اور ایڈمرل واٹن نے جواب دیا تھا، میں ایسی آگ تمہارے ملک میں لگاؤں گا جسے گنگا کا سارا پانی نہ بجھا سکے گا، میں ایسی آگ لگاؤں گا، میں ایسی آگ۔ یکا یک مشعلوں کی روشنی سے افق جگمگا اٹھا، بوڑھی گنگا کی موجیں جھلملا رہی تھیں، صاحب کی کشتی گھاٹ پر پہنچ چکی تھی۔ رادھے چرن نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا اور اس روشنی میں ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ چادر لپیٹ کر آہستہ سے اٹھے اور اپنے نیم تاریک مکان کی طرف مڑ گئے۔ 25 سال گزر گئے۔ ڈھاکے کے کارخانوں میں الو بول رہے تھے۔ سارے ملک میں لوہے کی بھٹیاں مدتیں گزری سرد ہو چکی تھیں۔ انگریزوں کی ملوں سے ایسا دھواں اٹھا تھا جس نے ساری دنیا کو تاریک کر دیا، اور اس تاریکی میں ہندوستانی جولاہوں کی ہڈیاں ہندوستان کے میدانوں کی دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ ہندوستان سے لوٹی ہوئی دولت کی بنیاد پہ انگلستان میں صنعتی انقلاب اور نئی سرمایہ داری کی نیو اٹھائی جا چکی تھی۔ اب باضابطہ شہنشاہیت کا دور تھا۔ مرشد آباد جو کبھی کلائیو کو لندن سے عظیم تر دکھلائی دیا تھا، اب سنسان پڑا تھا۔ کلکتہ گنجان شہر بن چکا تھا۔ اسی کلکتے میں علی پور روڈ پہ سرل ہارورڈ ایشلے کی عظیم الشان عمارت کھڑی تھی۔ سرل ہارورڈ ایشلے 50 سالہ، دنیا دار، کامیاب، جہاں دیدہ، پرانا پاپی، گھاگ، جان کمپنی کا اہم ستون، نئی اردو نثر کا مربی اور سرپرست، اودھ کے بادشاہ کا لنگوٹیا یار، اس سمے اپنے شکاری کتوں سے ہیلو ہیلو کرنے کے بعد اب پوچھے میں سوار ہونے کا ارادہ کر رہا تھا تاکہ حسب معمول ہوا خوری کے لیے نکلے۔ اس کے فزیشین نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھے، محنت کم کرے، غم کم کھائے، شراب اس سے بھی کم پیے، روز باقاعدہ ہوا خوری کرے ورنہ مر جائے گا۔ فزیشین کی ان نصیحتوں پہ اسے ہنسی آئی تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی بے حد گھٹیا ہے۔ گھٹیا، کامیاب دولت مند، اوسط قسم کا انسان جو 50 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس کے طبیب اس کے آگے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ سارے گورنروں، اعلیٰ حکام اور دوسرے بڑے آدمیوں کے طبیب بھی ان سے یہی کہتے تھے۔ وہ کس قدر گھٹیا آدمی تھا۔ سرل نے کوفت کے ساتھ اپنے شاندار محل پہ نظر ڈالی جس کے باغ میں فوارے چل رہے تھے اور کالے ملازمین کی پلٹن کام میں مصروف تھی۔ خدا بندہ، مجھے تو نے اتنا ذلیل کیوں بنایا؟ پھر اس نے چند اہلکار اپنی اور آتے دیکھے اور وہ جلدی سے عین بڑے صاحب والا انداز چہرے پر طاری کر کے پوچھے میں جا پہنچا۔ اپنے گارڈن ہاؤس میں پہنچ کر اس نے اس ہفتے کی ڈاک دیکھی، کچھ دیر سویا، پھر پیچوان کے کش لگانے کے بعد دوبارہ دفتر جانے کے لیے تیار ہوا۔ دل کی ویرانیاں بھی تھیں، مگر انصاف اور فرض اور قانون کے تقاضے بھی تھے جو ذاتی دکھوں پہ حسب معمول حاوی ہوئے۔ فرض اسے پکار رہا تھا کہ ندیہ کے ضلع میں جا کر باغی کسانوں کی سرزنش کرے۔ قانون اور انصاف کا تقاضا تھا کہ ان باغیوں کو سخت ترین سزائیں دے۔ گو دل کی ویرانی کہتی تھی، لکھنؤ چلو، وہاں دربار کی رنگینیوں میں سارے غم دھل جائیں گے۔ کوٹ پہن کر وہ پھر پوچھے پہ سوار ہوا اور چورنگی کی طرف لوٹا جدھر اس کا دفتر تھا۔ نوجوان بنگالی کلرک نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اب تک فائلوں پر جھکا ہوا تھا، گھنگریالے بال اس کے ماتھے پر آن گرے تھے، میز پر چاروں طرف مٹیالے کاغذوں کا انبار تھا۔
गुड आफ्टरनून सर, नौजवान ने कुर्सी पर से उठते हुए बड़े रिसान से कहा। गुड आफ्टरनून, तुम्हारा क्या नाम है? गौतम निलंबर सर। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं कल ही प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के दफ्तर से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया हूँ। कब से काम कर रहे हो? अभी तो लड़के ही मालूम होते हो, सिरिल ने दिलचस्पी से पूछा। उसका नेटिव लोगों से ये दोस्ताना अंदाज एक ज़माने में कार्ल नॉइस को बहुत घुला करता था, क्योंकि जब से जॉन कंपनी को सियासी इक़्तिदार मिला था, कार्ल नॉइस ने पॉलिसी तब्दील कर ली थी। अब अंग्रेज़ हाकिम थे और हिंदुस्तानी महकूम। उन्हें किसी हालत में भी नेटिव लोगों से बराबरी का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मगर सिरिल ओल्ड स्कूल का नवाब था। उसी तरह शायरों से मिलता, मुजरे सुनता। अवध रेजिडेंसी में रहकर उस पर हिंदुस्तानियत का रंग और भी गहरा हो चुका था। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर बंगाली क्लर्क पर नजर डाली। तुमने कहाँ पढ़ा है? संस्कृत कॉलेज बनारस, और यहाँ, उसने जवाब दिया, कलकत्ता कॉलेज में एफए तक पढ़ा है। अब बीए करना चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, सिरिल ने वाक़ईतन खुश होकर कहा। दफ्तर के बाद भी मुझसे मिलते रहा करो। और फिर वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद उसने नीलंबर को फिर से बुलाया। सफ़र करना पसंद है? जी हाँ। कभी शाह अवध की अमलदारी में गए हो? मैं बनारस से आगे कभी नहीं गया। अब जाओगे। चंद ज़रूरी कागजात हैं, तुम्हारे साथ मुसल्ला दस्ता जाएगा। मैं खुद नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इज़लाह का दौरा करना है। घर जाकर सामान बांधो। अखिलेश से कहो तुम्हारे लिए जहाज़ में कैबिन का बंदोबस्त कर दे। यस सर, थैंक यू सर। वो उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आया और फिर कागजात पर झुक गया। सिरिल उसे बड़ी मोहब्बत से देखा किया। इंसानों को पहचानने, उनकी रूह के अंदर झांकने की उसने इससे पहले कोशिश क्यों नहीं की थी? गौतम निलंबर सामान्य सफ़र दुरुस्त करने के बाद अब बादलों के छटने का इंतज़ार कर रहा था। इस समय शाम हो चुकी थी। वो अपने कमरे के बरामदे में, जिसकी सीढ़ियाँ गली में उतरती थीं, चटाई बिछाए, लालटेन जलाए, एक मोटी सी अंग्रेज़ी किताब के मुताले में मसरूफ़ था और बार बार डिक्शनरी देखता जाता। इतने में आहट हुई और उसने सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक 40 साला औरत सामने खड़ी देखी। वो जल्दी से उठा और नमस्कार करने के बाद उससे पूछा, क्या बात है माँ, किससे मिलना चाहती हो? तुम ही से। मुझसे? हाँ, तुम सिरिल साहब के क्लर्क नहीं हो? हाँ हूँ तो। मैं शनीला हूँ। शनीला? उसके पल्ले कुछ ना पड़ा। तुम्हारी क्या सेवा करूँ? मैं सिरिल साहब की बीवी हूँ। अच्छा। उसे याद आया कि उसे दफ्तर में किसी ने बताया था कि सिरिल साहब के जनान खाने में बरसों से एक हिंदू औरत रहती थी, जिसको कुछ अरसे से उन्होंने अलहदा कर दिया था और उसके लिए एक दूसरा मकान ले रखा था। तुमको साहब बहुत मानते हैं। मेरा एक काम कर दोगे? तुम लखनऊ जा रहे हो ना? हाँ माँ। तुमने चंपाबाई का नाम सुना है? चंपाबाई? वो कौन है? लखनऊ की बड़ी मशहूर तवाइफ है। साहब जब भी लखनऊ जाते हैं उस पर हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, मेरा एक बार भी नहीं पूछते। मेरी एक लड़की भी है। वो 10 साल की हुई तो उसे साहब ने अपनी बहन के पास भेज दिया। वो वलायत से लौट कर आई है तो मुझे पहचानती भी नहीं। उसे लोगों को बताते शर्म आती है कि उसकी माँ काली औरत है। नीलंबर की समझ में न आया कि क्या कहे। उसे ये मालूम ना था कि साहब की एक लड़की भी है। तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? मार्गरेट, पर मैं उसे बेला कह के पुकारती हूँ। तुम ईसाई हो गई हो? नहीं, मगर बेला हमारे धर्म को बहुत बुरा समझती है। तुम चंपा से कहो वो साहब का ख्याल छोड़ दे। तुम लखनऊ से आकर मुझसे मिलोगे ना? तुम मुझे बताओगे तुमने चंपा से क्या कहा? मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगा माँ, गौतम ने कहा। फिर वो उसे पहुंचाने के लिए गली में उतर आया। तुम्हारी पालकी किधर है? मैं पैदल आई थी, तुम मेरी फिक्र न करो। गली के अंधेरे में उसकी सफ़ेद साड़ी कुछ देर तक झलमिलाती रही।
پھر موڑ پر پہنچ کر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ گوتم برآمدے میں واپس آ کر دوبارہ اپنی ڈکشنری پر جھک گیا۔ لکھنؤ کے رومی دروازے میں پہر دن چڑھے کی نوبت بجنے والی تھی۔ بیل گاڑیاں اور شکر میں چرخچو کرتی دیہات کی طرف سے شہر کے ناکوں میں داخل ہو رہی تھیں۔ ان بیل گاڑیوں پر ترکاریاں اور پھل لدے تھے اور مسافر سوار تھے۔ چوک اور نقاس میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ عمرہ کے محلات کے پائیں باغ صاف کیے جا رہے تھے۔ ملازمین پرانے پھولوں کے گلدستے اور گجرے سمیٹ رہے تھے۔ مہربان خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ سڑکوں کے کنارے ساکنوں اور تنبولنوں نے اپنی اپنی دکانوں کی آرائش شروع کر دی تھی۔ لوگ آتے تھے، 2 گھڑی ہنس بول کے، زردہ کھا کر یا حقے کے 2 کش لگا کر اپنے اپنے کاروبار میں مصروف آگے بڑھ جاتے۔ میدان میں نجیبیوں کی پلٹنیں ترات کر رہی تھیں۔ تلنگے، جھلنگے، حبشی، سپاہی، راجپوت، عہدیدار محلات شاہی کے پہرے پر مستعد کھڑے تھے۔ رمنا کے جنگلوں میں چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ گومتی کے کنارے کشتیاں بندھی کھڑی تھیں۔ ابھی بجروں کے چلنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ ساحل دریا کے کنارے پر بنی ہوئی کوٹھیوں کا عکس شفاف پانی میں جھلملا رہا تھا۔ ساون کے اودے بادلوں اور آس پاس کے سبزے کی وجہ سے گومتی بھی سبزہ رنگ ہو رہی تھی۔ حیات بخش، ٹیڑھی کوٹھی، کنکر والی کوٹھی، سنگھاڑے والی کوٹھی، خورشید منزل، سب جگہوں پہ بادل جھک آئے تھے۔ باغوں میں ٹپکا لگ گیا تھا۔ کنجوں میں جھولے پڑ گئے تھے۔ لکھنؤ ساون منانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ یہ لوگ جو ان سڑکوں پر چل رہے ہیں، گا رہے ہیں، خوش ہیں، انہوں نے جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے۔ یہ باوقار، بانفاست، باوضع، پر امن زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ان باغوں میں جمع ہیں بڑے اہم لوگ ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی تہذیب کے نمائندہ ہیں، 18ویں صدی کے فرانس کی مانند۔ انہوں نے جینے کے فن کو اعلیٰ ترین بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ یہ نام، یہ صورتیں بڑی اہم ہیں۔ جب کوئی ان کا نام لیتا ہے تو دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ شجاع الدولہ، بہو بیگم، بینی بہادر، ٹکٹ رائے اور اودھ کے یہ منن جان مرنج باشندے جو ہزاروں سال سے گھاگرا اور گھومنی کے کنارے رہتے ہیں، رام چندر کے زمانے میں بھی یہی لوگ تھے۔ شجاع الدولہ کے زمانے میں بھی یہ لوگ زندہ تھے۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شجاع الدولہ کی فوج میں شامل ہو کر بکسر میں انگریزوں سے لڑے تھے۔ یہ پرامن کسان اپنا ملک بچانے کے لیے نواب کے سپاہیوں کی حیثیت سے مرہٹوں سے ٹکر لیتے تھے۔ یہ منن جان مرنج حلوہ ہے اور گوالے عظیم آباد تک پہنچ کر انگریزوں سے بھیڑ گئے تھے۔ امن نہیں تھا۔ سندھیا کی فوج نے دریا پار کا علاقہ تباہ کر رکھا تھا۔ الہ آباد میں کلائیو ڈنر ٹیبل پر شالم کا تخت بنا چکا تھا۔ انگریزوں نے شجاع الدولہ کی زبردست فوج سے گھبرا کر عہد نامہ کیا تھا کہ 35,000 سے زیادہ فوج نہیں رکھیں گے، مگر حسب معمول وہ اس وعدے سے پھر چکے تھے۔ اور جب فیض آباد کا شجاع الدولہ مرا، اسے صدمہ تھا کہ انگریزوں کو ملک سے نہ نکال سکا۔ شجاع الدولہ جو مہاجی سندھیا کا پگڑی بدل بھائی بنا تھا۔ یہ نام اس داستان کے ہیں۔ داستانیں صبح ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے فن داستان گوئی کو اپنے عروج پر پہنچا دیا ہے کہ خود بھی یہ قصہ سناتے سناتے ایک قصے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ان کا قصہ مزے کا خیز ہے۔ لکھنؤ پریوں کے شہر کی طرح جگمگا رہا ہے۔ یہ مانوس گلیاں، سڑکیں، محلے، گنج، کڑے، کٹڑے، باغ، ناکے، بارونق آباد بھرے پورے۔ یہ کلا مچھی بھون ہے۔ یہ مولی خان کی سرائے ہے۔ یہ آصف الدولہ کے جانثار راجہ جھاؤ لال کا پل ہے۔ ذرا ٹھہرو، آصف الدولہ، یہ کس کا نام لیا کہ دل کے سارے تار جھنجھنا اٹھے؟ وہی آصف الدولہ جس کا نام لے کر ہندو دکاندار صبح کو اپنی دکانیں کھولتے ہیں، جس کو نہ دے مولا اس کو دے آصف الدولہ، جو کہتا تھا جہاں میں جہاں تک جگہ پائیے عمارت بناتے چلے جائیے، جس نے قحط کے زمانے میں پرجا کو روزی مہیا کرنے کے لیے امام باڑہ تعمیر کروایا تھا، جہاں مشعلوں کی روشنی میں رات کو کام ہوتا تھا کہ شرفا کو مٹی ڈھوتے اور اینٹیں چنتے شرم نہ آئے۔ دیالو، سخی، دیوتا سمان، آصف جس نے ہزاروں باغات، 12 دریاں،
شیش محل اور ہاتھی دانت کے بنگلے بنوا ڈالے جو غریبوں اور اہل کمال کی پرورش اور قدر کے لیے نت نئی تجویزیں دماغ سے اتارتا تھا۔ جری، شجاع الدولہ کا سخی بیٹا آصف۔ یہ شہر ایودھیا اور بنارس کی ہزاروں سال قدیم موسیقی کا محافظ ہے۔ یہاں کی بھیرویں سارے ملک میں مشہور ہے۔ یہاں کا بچہ بچہ موسیقی کے فن سے آشنا ہے۔ شجاعت ان کا شیوا ہے، آن پر جان دینا، شرافت، احسان مندی، وفاداری، نیکی۔ اس کے علاوہ جاگیردارانہ سماج کی جتنی اچھائیاں اور جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ بڑے جذباتی ہیں۔ بتاشے اور کوڑی پر ناچنے والے رقاص، کشمیری بھانڈ، جل ترنگیے، بین کار، باجپئی، براہمن، تبلچی، شاعر، مرثیہ گو، داستان گو، کائست، فوجی، بانکے، چنڈو باز، بھگت باز، نقال، بہروپیے، عالم، فاضل، کلامنت، یہاں رزم و بزم ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ یہ اصل رومانی معاشرہ ہے۔ مذہبی تفریق کو پرجا کا خالص ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ محرم میں بلوے نہیں ہوتے، نہ مسجدوں کے سامنے باجا بجایا جاتا ہے۔ ہندو تعزیہ داری کرتے ہیں اور مسلمان دیوالی مناتے ہیں۔ کیسا الٹا زمانہ ہے۔ نواب بہو بیگم ہر سال ہولی منانے فیض آباد سے اپنے بیٹے کے پاس لکھنؤ آتی ہیں۔ ساری سلطنت میں ان گنت ہندو راجاؤں نے مسجدیں اور امام باڑے بنوا رکھے ہیں۔ لکھنؤ سے 80 میل کے فاصلے پر بہرائچ ہے، جسے ہزاروں برس پہلے شراوستی کہتے تھے، جہاں سالار مسعود غازی کی درگاہ ہے، جنہوں نے شراوستی کے سورج کنڈ کے مندر کو مسمار کیا تھا اور شراوستی کے آخری راجہ سہادیو کے تیر سے شہید ہوئے تھے۔ ان کی عمر اس سمے صرف 18 سال کی تھی۔ تب سے اب تک بڑی دھوم دھام سے ہندو مسلمان مل کر ان کی بارات نکالتے ہیں۔ جیٹھ مہینے میں ان کا میلہ لگتا ہے۔ سرخ نیزے اور جھنڈے اٹھائے ڈفلی بجاتے ہزاروں ہندو مسلمان دیہاتوں سے ان کے مزار کا رخ کرتے ہیں۔ بنگال کے مسلمان صوفی درگاہ کی نظر، مجاور اور پوجا کے محاصل پنڈے حاصل کرتے ہیں۔ پنڈوں اور مجاوروں میں اس آمدنی کی تقسیم کے متعلق معاہدہ ہے۔ سرل ایشلے کے دوست بشپ ہیور اور ان کے ساتھی، جو آج کل اس ملک میں چاروں اور گھوم کر اپنے سیاحت نامے قلم بند کر رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، اور ویسٹ منسٹر میں ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان وحشیوں کو اپنی جہالت اور تعصب سے نجات دلانے کے لیے جلد از جلد مزید انجیلیں اور مزید بندوقیں بھیجے۔ لکھنؤ کے باسیوں کو خبر نہیں کہ ان بیچاروں کے لیے بندوقوں سے لدے ہوئے جہاز کلکتے کی اور آ رہے ہیں۔ آغا میر شاہ ضمن کے وزیر اعظم ہیں۔ مسیتا بیگ کوتوال شہر کا حاکم ہے، جس نے عہد سعادت علی خان کے دھوم میں بیگ کوتوال کی انصاف اور امن پروری کی روایت کو زندہ کر رکھا ہے۔ شہر میں مکمل سکون ہے۔ مشہور ڈاکو محرم منانے کے لیے عارضی طور پر رہا کیے جاتے ہیں اور پھر جیل میں خود واپس آ جاتے ہیں۔ بانکیں مفسدوں کی سرزنش کے لیے موجود ہیں۔ ہوا میں اشرفیاں اچھالتے چلے جائیے، کوئی نہ پوچھے گا۔ بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ ایک کی بیٹی سارے محلے کی بیٹی سمجھی جاتی ہے۔ وزاداری اور شرافت پر جان دینے کا عام رواج ہے۔ کلکتے کا انگریزی دان براہمن کلرک لکھنؤ کے جادو میں گرفتار ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ بارشوں کی وجہ سے کلکتے تک کے راستے بند تھے۔ جنم اشٹمی کا تہوار آیا۔ بھادوں کا مہینہ آیا۔ اماوس کی راتیں جب چمپا اپنے سہنچی میں بیٹھ کر گوڑ ملہار گاتی۔ کبھی چمپا کو گوتم نے ہس میجسٹی شاہ زمن غازی الدین حیدر کے دربار میں دیکھا، جہاں وہ آواز کے شعبدے دکھاتی تھی۔ اس نے چمپا کو جمعرات کے روز درگاہ حضرت حسین جاتے دیکھا، میلوں اور باغوں میں دیکھا، گومتی پر بجرے میں تیرتے دیکھا۔ ہر طرف چمپا تھی۔ وہ شنیلا کا جو پیغام اس کے پاس لے کر آیا تھا کب کا بھول چکا تھا۔ اس رات جب وہ چمپا کے یہاں سے لوٹا، آدھی رات کا گجر بج چکا تھا۔ نیچے سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ گانا ختم کرنے کے بعد چمپا نے حاضرین سے اجازت چاہی تھی اور کورنش بجا لانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔
اس کے بعد محفل برخاست ہوئی تھی۔ اب گلیوں میں سائے پھر رہے تھے، سارا شہر سوتا تھا۔ اس سمے گوتم نیلمبر حسب معمول جاگتا تھا۔ وہ تو اکثر اپنی راتیں جاگ کر گزارتا تھا۔ بنارس میں رات گئے تک وہ لیمپ کی روشنی میں سنسکرت کا مطالعہ کرتا تو عجیب باتیں اس کے دماغ میں آتی۔ ما بعد الطبیعت، نہ جانے کس زمانے کی باتیں تھیں اور کس قدر غیر ضروری، مگر کالی داس اور بھرتری ہری اور راج شیکھر پڑھ کے وہ سوچ میں پڑ جاتا، کیا کبھی ایسا زمانہ بھی تھا جب ہم نیٹو لوگ ایسے قابل ہوتے تھے؟ اسے یقین نہیں آتا تھا۔ کلکتے میں وہ رات رات بھر پڑھتا اور پھر کتابوں پر سر رکھ کے سو جاتا۔ آج پہلی مرتبہ رات کو ورڈزورتھ اور شیلے اور کالی داس کے متعلق سوچنے کی بجائے اس کے دماغ پہ چمپا کے تصور نے اپنا تسلط جما لیا تھا۔ اسے بڑا غصہ آیا، کوفت بھی ہوئی۔ لکھنؤ کی اس ویشیا سے اس کا کیا مطلب؟ اس کی زندگی اور دنیا میں ویشیا کا خیال ہی کراہت انگیز تھا۔ پھر وہ سوچتا، عورت جو دیوی ہے، لکشمی ہے، گوری ہے، اما ہے، جو ماں ہے اور بہن اور بیوی اور بیٹی، اسے طوائف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی زیادتی ہے۔ سنا ہے کسی زمانے میں دیس کی عورتیں بڑی با کمال ہوتی تھیں، پڑھنا لکھنا جانتی تھیں، بے پردہ گھومتی تھیں اور جانے کیا کیا۔ اپنے گاؤں کی مسلمان عورتوں سے اس نے بھانومتی اور کنچن مالا اور کسم مانتی مالا اور رانی میتا متی کی جو روپ کتھائیں بچپن میں سنی تھیں، ان سب میں بھی پرانے وقتوں کی عورتوں کی بڑائی کے قصے تھے۔ لیکن یہ سب کب تھیں؟ بھلا ہماری عورتیں جو اس قدر جاہل اور پسماندہ ہیں، کبھی بھی بہتر حالت میں رہی ہوں گی؟ یہ عقل میں نہیں آتا۔ شہنشاہی اور جاگیردارانہ نظام میں عورت کو آزادی محض اسی وقت میسر ہوتی ہے جب وہ بازار میں آ کر بیٹھ جائے، تب اس کو سماجی عزت بھی ملتی ہے، دولت بھی۔ پھر اس کے لیے شعر و شاعری کرنا بھی جائز ہے، لکھنا پڑھنا بھی، ورنہ علیحدہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چمپا بائی اسی نظام کی پروردہ تھی اور گوتم اس حیثیت کو سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ وہ خود اس نئے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا جس نے ابھی ابھی جنم لیا تھا اور جاگیردارانہ ڈھانچے سے ہٹ کر اپنی اقدار الگ بنا رہا تھا۔ اور متوسط طبقہ بڑی شدت سے اخلاق پسند ہوتا ہے۔ منشی ہری شنکر کے ساتھ وہ ایک روز کشتی میں ندی پار کر کے مینڈو کی لڑائی دیکھنے کے لیے رمنا جا رہا تھا کہ مان اتنے میں چمپا کی کشتی قریب آ گئی۔ ہماری کشتی میں آ جائیے، اس نے کہا، تاکہ آپ ان کو بھی لے ڈوبیے۔ ہری شنکر نے جواب دیا۔ اس کے بعد ان دونوں میں ضلع جگت شروع ہو گیا۔ ہنستے بولتے یہ سب لوگ گھاٹ پہ پہنچے۔ بارہ دری کی طرف جاتے ہوئے ہمت کر کے گوتم نے طے کر ڈالا کہ جو فرض اسے شنیلا دیوی نے سونپا تھا اسے ادا کر کے کم از کم اپنے ضمیر کو ہلکا کر لے۔ جس وقت چمپا پائنچے اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، گوتم نے اس سے پوچھا، تم سرل صاحب کو جانتی ہو؟ وہ چپ رہی۔ ان کی بیوی ہے کلکتے میں۔ اسے توقع تھی کہ یہ سن کر چمپا کا رنگ فق ہو جائے گا، عرق ندامت اس کی پیشانی پر چمکنے لگے گا، مگر وہ اطمینان سے بولی، اچھا تو پھر جتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں سب کی بیویاں ہوتی ہیں۔ ان کی ایک لڑکی بھی ہے، گوتم نے اور زیادہ اہمیت کے ساتھ کہا۔ سب کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تم اپنا مقصد بیان کرو۔ تم سرل صاحب سے قطع تعلق کر لو، یعنی اب کے سمے جب سرل صاحب یہاں آئیں تو ان سے نہ ملنا۔ وہ ریزیڈنٹ بن کے یہاں آنے والے ہیں اگلے مہینے۔ چمپا ٹھٹک گئی اور ایک لمحے کے لیے اسے بڑی دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ آپ عجب حونق انسان ہیں حضرت، یہ کہیے کہ اب آپ کی ہم پہ طبیعت آئی ہے۔ نیلمبر کو چکر سا آ گیا، حد ہو گئی بےہودگی کی بھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہیں سے الٹے پاؤں واپس چلا جائے، مگر اب لڑائی شروع ہونے والی تھی، خلقت جمع ہو چکی تھی۔ بادشاہ سلامت اور اہل دربار اپنی کرسیوں پر فروکش ہو رہے تھے۔ بینڈ بجنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جا کر ایک طرف کو چپکا کھڑا ہو گیا۔ نیلمبر دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔
وہ اپنی اور ہریش شنکر کی پالکیوں اور کہاروں کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ ہم سے ملو گے نا؟ نہیں، نیلمبر نے مختصر سا جواب دیا اور جلدی سے جا کر اپنی پالکی میں بیٹھ گیا۔